بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاغ درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین صدق اللہ العظیم۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ان کے رب نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے رب ہی نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کر دیں گے۔ سورہ طور کی آیت 17 تا 20 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے پچھلی آیات میں وعدے کا اس طور ذکر فرمایا کہ جو آج نافرمانی اپنے رب کی کر رہے ہیں ان کو سزا کل مل کر رہے گی۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، اور اللہ کی کوئی بات بھی کبھی جھوٹی ہونا ممکن ہی نہیں۔ لا محالہ سچ اور سچ ہی ہے، لیکن سب ایک جیسے نہیں۔ نافرمانوں کے لیے سزا ذلت، رسوائی اور صدا کی آگ، جس کا آج وہ جتنا چاہیں انکار کریں کل آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ڈالے جانے سے پہلے، اس آگ میں دھکیلے جانے سے پہلے سب لوگوں کے سامنے فرشتے انہیں ذلیل کر کے دھکے دے کر دوزخ کے کنارے لا کھڑا کریں گے، اور انہیں کہیں گے دیکھو یہ ہے یا اب بھی نہیں ہے، عذاب ثواب کا معاملہ سچ تھا یا نہیں۔ ارشاد ہے حق تعالی شانہ کا
اب فرما برداروں کے مزے سنو کہ ان المتقین، جو بچتے رہے، یہ بڑا ہی جامع ترین قرآن پاک کا لفظ ہے تقوی کا۔ پرہیزگار لوگ، ہر برائی سے بچنے والے۔ سب سے بڑی برائی کفر اور شرک کی ہے۔ اپنے عقیدے کو صاف ستھرا جو انبیاء علیہم السلام کا تھا وہ بنایا۔ کفر ایک غلاظت اور شرک یہ اندھیرے ہیں۔ قیامت کے روز بھی ہر ظلم یہ سب سے بڑا ظلم بھی ہے۔ ظلم کسی اور پر نہیں، ہم انسان خود آپ اپنی جانوں پہ ڈھاتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو ایذا ناحق تکلیف پہنچاتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اس کا مال چھینتا ہے، اس کی آبرو خراب کرتا ہے اور ہنستا ہے کہ فلاں کو میں نے یوں کر دیا، کرتا ہے۔ فرمایا کہ در حقیقت یہ سارا کچھ اپنی جان کا وہ وبال بنا رہا ہے۔ اور جو شخص تقوی، طہارت، ایمان، رب کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ اپنی جنت کو مزید سنوار رہا ہے، اس میں بہار در بہار لا رہا ہے۔ فرمایا متقین کے لیے سنو، تمہارا رب کہہ رہا ہے جنات، باغ و بہار، نعمتیں، وہ انوکھی اور نئی ترین کہ ان کا ذکر یہاں کسی نے کیا ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ جب متقین کو حاصل ہوں گی، فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ اس کا لطف اٹھائیں گے، اور لطف بھی دگنا۔ ایک تو یہ کہ انسان کی فطری چاہتیں ساری پوری کر دی جائیں۔ کوئی بھی انسان موت کو، فقر کو، بیماری کو، ذلت کو، پریشانی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر شخص چاہتا ہے ہر چیز کی میرے پاس فراوانی ہو، گویا ایک لفظ میں مجھے بادشاہت ملے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑے عوامی خطیب تھے، ان کو اللہ نے آواز بڑی ہی مترنم اور پرکشش عطا فرمائی تھی۔ اکثر وہ گھنٹوں تقریر کرتے تھے، انگریز کا زمانہ تھا اور لاہور میں ان کی بڑی، یہاں شیہو پورے میں بھی ہوتی تھی۔ ہمارے ماموں جان ہیں، اب تو بوڑھے ہیں ماشاءاللہ، وہ ان کے جلسے سنتے رہے۔ فرماتے تھے اس وقت ہم جوان تھے اور نئی جوانی، اور شاہ صاحب کا خطاب سنتے، عشاء کی نماز کے بعد وہ خطبہ پڑھتے، اور ان کا خطبہ قرآن پاک کا 1-2 رکوع نہیں، آدھا گھنٹہ انہوں نے قرآن پہلے سنانا، اور اس کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ کوئی وہاں سے گزرنے والا یہ نہیں ہو سکتا اس کے کان میں آواز آ جائے اور پھر وہ اپنے کام کو جا رہا ہے۔ مسلمان ہی نہیں، ہندو اور سکھ اور عیسائی کوئی بھی بندہ ہے، اس نے پھر وہاں ہی لٹو ہو جانا ہے۔ تو وہ ایک بیان میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جنت میں کیا بہاریں اور نعمتیں ہوں گی۔ ارشاد فرماتے تھے کہ میں تھوڑا سا مبالغہ کر کے نا بات کو ذرا آگے تک بڑھا کر تمہیں کہتا ہوں، جنت کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی خدائی تمہیں مل۔ بادشاہی نہیں کہہ رہے تھے کہ خدا جو چاہتا ہے رب وہ ہو جاتا ہے، کرتا ہے، اس میں روک کوئی نہیں۔ تو بندہ جو چاہے گا وہ بھی ملے گا، اور اس سے آگے ڈبل اللہ پاک اور بھی دیں گے۔ اور اس اور کو قرآن میں ذکر تو کیا ہے، تفصیل نہیں بتائی، آنکھوں کی ٹھنڈک اسے کہا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ وہ لطف اٹھا رہے ہیں 2 چیزوں کا، ایک سلبی کہ
انہیں رب نے نجات عطا کر دی اپنے عذاب سے، دنیا کی ساری گھٹیا چیزوں سے نجات، آگ سے بھی ہو گئی، بیماریوں سے، بڑھاپے سے، غم سے، پریشانی، ان ساری چیزوں جو انسان کو طبعاً بھی پسند نہیں، اور موت سے، بس اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ تو اتنا بھی بہت کچھ تھا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کلو واشربو، کھانے اور پینے کے لطف تو جنت میں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہاں انتظار نہیں۔ دنیا میں انسان جتنا زور لگا لے انتظار ہے۔ ہمارے ملک کا ایک صدر ہے، ہوا کرتا تھا، تو کافی سال پرانی بات اس کی لکھی تھی اخبار میں کہ اس کا دل چاہا، وہ بیرون ملک تھا کسی جگہ پر، کہ میں یہ فنگر توری کھاؤں۔ پاکستان میں کھاتا تھا، اس کو اچھی لگتی تھی، وہاں ملی نہیں، یورپی کسی ملک، انہیں اسپیشل جہاز کر لیا لاہور کہ وہ تو لے آ کے انہی دیر پتہ نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بوڑھی اماں تھی، اس کا بیٹا بہت ہی خدمت گزار تھا، تو وہ ایک موسم نہیں تھا، اس نے بیٹے کو کہا کہ میرے لیے نا تربوز لاؤ۔ وہ بڑا ہی اس کا خیال رکھتا تھا ماں کا، تو شیخو پورے میں تربوز ملا نہیں، موسم تھا نہیں، وہ اسپیشل لاہور گیا اور ڈھونڈ ڈانڈ کر کہیں سے نہ لے کر آیا۔ جب شام کو گھر پہنچا، ماں کے سامنے کاٹ کر رکھا، وہ اماں آخلی ہون نہیں میرا دل کردا، میں تینوں سویرے آکھے دوپہری کھاواں گی، تو ہن میں نہیں کہتا، میرا تو سارا دن برباد ہوا، اور اس کا اب دل نہیں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں پرندے ہوں گے، ایک پرندے کو بندہ دیکھے گا اور چاہے گا ہائے میں اس کبوتر کا گوشت کھاؤں، تو اسی وقت فرمایا کہ جیسا اس کو مطلوب تھا وہ پرندہ گوشت بن کر اس کے سامنے پڑا ہے، بغیر توقف کے، ایک سیکنڈ خرچ کیے ہوئے۔ تو یہ ہے جنت جس کی طرف آج مسلمان کی توجہ نہیں۔ ہم دنیا کی چیزوں میں لذتیں اور بہاریں ڈھونڈتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں نہیں، یہاں تو لطف ہی کوئی نہیں، وہاں ہے اصل معاملہ کہ تمہارے لیے تمہارے رب نے نجات بھی رکھی ہے، اور ہر طرح کے لذائذ، عزتیں، راحتیں، اور سید صاحب کی اصطلاح ہے ایک چھوٹی خدائی تمہیں ملے گی، تو چھوٹی ہے رب کے اعتبار سے، بندے کے اعتبار سے۔ فرمایا سب سے چھوٹی جنت کا حصہ آخری مسلمان کو جو نصیب ہوگا، تمہاری اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، ساری زمین سے۔ یہ زمین کوئی چھوٹی تو نہیں ہے، ہزاروں کلومیٹر تک زمین ہی زمین ہے۔ فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ، ان کی مجلسوں کا ذکر فرمایا۔ جب جنت والے اکٹھے ہوں گے، آپ سوچتے ہوں گے وہ کوئی جلسہ ہوگا، نہیں، جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں بھی آنا جانا ہوگا، اور دعوتیں ہوں گی اور کھانا پینا ہوگا۔ فرمایا جتنے بھی بندے اکٹھے ہیں جنت والے، 10 ہیں، 20 ہیں، 100 بندہ ہے، 1000 ہے، اتنی وسعت وہاں ہوگی کہ یہ نہیں کہ اب قالین بچھاؤ اور تخت لگاؤ اور تکیے رکھو، نہ، ہمیشہ کے لیے موجود اور سب چیزیں تیار اور تکیے لگے ہوئے۔ فرمایا یوں جنت والے بیٹھیں گے کہ کوئی کسی کی پشت کی طرف نہیں، سب کے چہرے آگے ہوں گے ایک دوسرے کے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ کی یہ تفسیر لکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کی مشقتوں میں اور یہاں کے عجیب و غریب حالات میں اگر ہماری نظر ایمان اور اس کے صلے میں، نیکی کے صلے میں ملنے والی جنت وہ دل میں بس جائے، تو لکھا ہے کہ مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی بھی پریشان کیوں نہیں ہوتا؟ بیمار ہے پریشان ہوگا،
کہیں نقصان ہوا پریشان ہوگا، کوئی فوتگی ہوئی پریشان ہوگا۔ فرمایا کہ نہیں، اسے دکھ ہونا اور چیز، تکلیف پہنچے گی، بخار ہو جائے گا، لیکن اندر اس کا دل مطمئن ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں یہ اطمینان، ایمان اور عمل صالح نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ ہمارے محترم رشیدی صاحب کی حالیہ کئی دنوں سے علیل ہیں، دعا کا فرما رہے ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی مریض گھروں اسپتالوں یہاں ہیں، ہر ایک کو اللہ پاک کامل تندرستی عطا فرما۔ جتنی ہماری زندگی ہے ایمان والی، بدن کی صحت، اعمال صالح والی، اللہ پاک نصیب فرمائیں۔ سب حضرات کی نیک دعاؤں کو اے رب کریم پورا فرما، قبول فرما، تمام کلفتوں تکالیف کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ پاک جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین، اعزہ، تعلق والے، سب کی بخشش فرما۔ حسن خاتمہ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ آپ دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ طور کی آیات مبارکہ 17 تا 20 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے اسے اب تک سبسکرائب کر لیا تو آپ کا شکریہ، اگر نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، شیئر کر کے دوستوں کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں، احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اب ختم کرتے ہوئے ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاداب رہیں، آباد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔